الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا خط جو حضور نبی پاک نے فارس ایران کے فرما روا کسریٰ پرویز کے نام لکھا تھا، اس کے اوپر مذاکرہ ہوگا۔ یاد رکھیے، صلح حدیبیہ کے بعد جب حالات سازگار ہو گئے، مشرکین مکہ
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت کے بڑے بڑے حکمرانوں کو دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے۔ آپ نے ایک خط ایران کے حکمران کسریٰ پرویز کے نام لکھا تھا۔ کسریٰ پرویز کے نام حضور نے جو والا نامہ بھیجا، سفارت کی ذمہ داری جس صحابی نے سر انجام دی، اس سفیر کا نام حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ اس خط کو لے کر سیدھا ایران پہنچے، تو ایران کا اس وقت جو دار الخلافہ تھا وہ مدائن تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن حذافہ ڈائریکٹ کسریٰ پرویز کے پاس رسول اللہ کا خط لے کر گئے ہیں، یا کسی کو واسطہ بنا کے اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں؟ تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس وقت یمن کا گورنر بازان تھا۔ بعض کہتے ہیں بازان سے ملے اور یمن کے گورنر بازان کو ساتھ لے کر کسریٰ پرویز کے دربار میں ایوان میں حاضر ہوئے۔ اور بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سینئر اور تجربہ کار سفیر تھے۔ اس سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایران اور مختلف علاقوں میں سفیر بنا کر اپنا قاصد بنا کر بھیجا تھا۔ چنانچہ تجربہ کار آدمی تھے، ہر ملک کے حالات، وہاں کی سیاسی سرگرمیوں، وہاں کی تہذیب و تمدن، وہاں کی مذہبی رجحانات سے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب واقف تھے۔ یہی بات کریم انصاف ہے کہ رسول اللہ نے عبداللہ بن حذافہ کا انتخاب بھی اس لیے کیا ہوگا کہ اس سے پہلے ایران کے چپے چپے میں گھوم کے آئے ہیں، اس سے پہلے بھی ایرانیوں سے مل گئے ہیں، اس سے پہلے بھی وہاں کے لوگوں کی نفسیات اور ان کے حالات سے بڑے واقف ہیں، وگرنہ ایک ناتجربہ کار آدمی اس وقت کی سپر پاور کے دربار میں حاضر ہو کر کیسے محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ایسے سفیر کا انتخاب ضروری ہے کہ جو وہاں کے نشیب و فراز سے خوب واقف ہو۔ تو حضور نے عبداللہ بن حذافہ کا انتخاب کر کے جب بھیجا، وہ کسریٰ کے دربار میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسریٰ کے دربار میں پیش کیا۔ بڑی عجیب بات یہ ہے، نہ ہی کسریٰ کے سامنے سر کو جھکایا، نہ ہی اس کے سامنے سجدہ زمین پہ کیا، وگرنہ کسریٰ کے دربار میں جو بھی آیا کرتا تھا وہ سینہ تان کے نہیں آ سکتا تھا، وہ وہاں پہ سر سجدے میں رکھ کر سلام کرتا تھا، وہ پاؤں کو بوسے دیا کرتا تھا، وہ کسریٰ کو اپنا معبود مان کے اس کے بعد اپنے مدعا پیش کرتا تھا۔ لیکن عبداللہ بن حذافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہے، رسول اللہ کا تربیت یافتہ ہے، اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں تھا، اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہیں تھی۔ اس کا یہ نظریہ تھا کہ یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے۔ کسی بھی سربراہ، کسی بھی حکمران، چاہے کتنا بڑا ظالم و جابر ہو، اس کے سامنے سر جھکانے کو عبداللہ بن حذافہ حرام سمجھتے تھے۔ اس لیے سینہ تان کے بڑے ہی
फहर के साथ बगैर मुतासिर हुए अपनी शाहाना अंदाज में अपनी जो है ना उस दरवेशी की सिफ्त में अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा किसरा के दरबार में पहुंच गए। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। ये अजीब आदमी है, इसने बादशाह सलामत के दरबार के उसूलों को रोन दिया है, इसने उसूलों की दचियां जो है ना बिखेर दी हैं, इसने बादशाह के कवानीन को पांव के तले रोन के रख दिया है। अब इसकी खैर नहीं है। लेकिन अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने जुर्रत व बहादुरी का मुजाहरा करके रसूलुल्लाह का दावती खत किसरा के हाथ में थमा दिया। किसरा ने जूं ही पढ़ा, पहली लाइन में क्या लिखा था? लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मद रसूलिल्लाह इला किसरा अजीम फारिस अस्तरफ मुहम्मद रसूलुल्लाह। फारिस ईरान के हुक्मरान किसरा के नाम। पहला जुमला पढ़ना था, किसरा आग भगोला हो गया, सीख पा हो गया, गुस्से में आ गया और होश हवाश खो बैठा और कहने लगा, मेरा गुलाम मेरे नाम से पहले अपना नाम लिख रहा है। ये कौन है जो मेरी तरफ इतनी बेअदबी के साथ खत लिख रहा है? इसे पता नहीं है मैं किसरा हूं, मैं ईरान का, मैं फारिस का हुक्मरान हूं। मेरे इशारे से एक दुनिया खड़ी होती है, एक दुनिया बैठ जाती है। ये मेरा गुलाम मेरी तरफ खत लिख रहा है, मेरे नाम से पहले अपना नाम लिख रहा है। फौरन तेश में आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खत मुबारक फाड़ दिया, फाड़ के जमीन पे नीचे गिरा दिया। खत जमीन पे गिरा होगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा जैसे आशिक सादिक के दिल पे क्या गुजरी होगी, लेकिन रसूलुल्लाह के हुक्म के पाबंद थे कि आपने सिर्फ दावत देनी है। आप अल्लाह के रास्ते में दाई बन के निकले हो। आप में जितनी भी ताकत है, दाई मिटा हुआ होता है, वो लोगों की गालियां सुनता है, वो लोगों के ताने सुनता है, वो लोगों की जो है ना खराफात सुनता है, वो लोगों की तरफ से मार को बर्दाश्त करके सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करके मोहम्मद रसूलुल्लाह की नक्शे कदम पे चलता है। इसीलिए अब्दुल्ला ने कुछ नहीं कहा होगा। ये खत जो हुजूर ने लिखा, आज की दुनिया में ये खत दरियाफ्त हो चुका है, ये खत मिल गया है। उलमाए मुहक्किकीन ने लिखा है, फरमाया वो चमड़े पे लिखा गया खत था, वगरना हुजूर का जमाना और आज तक के जमाने तक कोई कागज कैसे सलामत रह सकता है? कागज तो बोसीदा हो जाता है। वो खत चमड़े पे लिखा गया था और उस चमड़े को रक कहते हैं। वत्तूर व किताब मस्तूर फी रक के मंशूर। रक उस चमड़े को कहते हैं जिसको चूने के अंदर डाल के उसको साफ किया जाता है, फिर उसके ऊपर लिखा जाता है। वो चमड़े के ऊपर उस वक्त खुतूत लिखा करते थे। रसूलुल्लाह का वो खत जो आज दरियाफ्त हुआ है, सन 1963 के अंदर लबनान के एक अखबार में ये मजमून शाया हुआ और उसमें लिखा था कि लबनान के वजीर आजम, जिसका नाम हेनरी फिरौन था, हेनरी फिरौन, उसके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाला खत जो हुजूर ने किसरा को लिखा था, वो उसके खजाने में पड़ा है। चुनांचे उस वक्त के उलमा उस खत को दरियाफ्त करने के लिए, उस खत का दीदार करने के लिए लबनान के वजीर आजम से मिले।
उस खत को देखा, उस खत को पढ़ा, उस खत के एक एक नुक्ते पे गौर किया और फिर हजूर के उस खत का सीरत और तारीख और हदीस की किताबों में जो हजूर के खत का तज़किरा आया है उसका और इस तहरीर का आपस में मुवाजना किया। उलमा ने लिखा कि हजूर का वो वाला खत जिसका जिक्र मुअर्रिखीन ने किया है, जिसका तज़किरा मुहद्दिसीन ने किया है, जिसका तज़किरा इस्लामी किताबों में मौजूद है, और 1963 में दरियाफ्त होने वाले खत का जब मुवाजना आपस में तकाबल किया तो बिल्कुल एक ही तरह थे। उसके शुरू में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इधर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसे नजर आया। वहां पे भी पहला सेंटेंस मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह था, यहां पे इस खत में देखा मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह है। वहां पे भी इला किसरा अजीम फारिस से, इधर भी लिखा हुआ है इला किसरा अजीम फारिस। वहां पे जो हमारी किताबों में है वही कुछ इस खत में लिखा गया है। बिल्कुल 15 लाइनें हैं इस खत की। और फरमाया वो खत जो उसने फाड़ा था ना, उसके फाड़ने का तज़किरा भी उन उलमा ने कर दिया है। फरमाया किसरा ने जब खत को खोला, पहला जुमला पढ़ा, गुस्से में आया, तो उसने खत को यूं लेकर उसके दाएं तरफ से यूं पहले उसे चीरा, और जब चीरा तीसरी लाइन से वो खत को चीरा, वो फटन उस चमड़े के वर्क के आधे तक आ गई। फरमाया उसने फिर ऐसे लंबाई में उस खत को लेकर इस तरह उसने चीरा तो उसकी फटन उसकी 10वीं लाइन तक पहुंच गई। कुल 15 लाइनें थी। फरमाया आज भी वो फटन मौजूद है। हाँ, इतना किया है कि उस शाक ने उस चमड़े को सी लिया है कि ये जाया ना हो जाए। यहां पे एक बात मैं कहना चाहता हूं, वो ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को, रसूलुल्लाह की हरकात और सकानात को, रसूलुल्लाह के अकवाल को, रसूलुल्लाह के अफाल को, रसूलुल्लाह के उठने बैठने को, रसूलुल्लाह के चलने फिरने को, रसूलुल्लाह की गमी खुशी को, रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी को आपके सहाबा किराम ने उम्मत तक दयानत और अमानत के साथ पहुंचाया है। जो देखा वो भी पहुंचाया, जो सुना वो भी पहुंचाया। आज अगर कोई मुनकिर हदीस एतराज कर दे कि जी रसूलुल्लाह के जमाने में तो आपकी हदीसें नहीं लिखी गई, ये तो पूरे 100 साल बाद उलमा ने लिखी है, क्या पता हजूर के फरमान है, हजूर के अफाल के बारे में ठीक लिखा है या अपनी तरफ से डंडी मारी है। तो हजूर के दरियाफ्त होने वाले खुतूत मुनकिरीन हदीस के मुंह के ऊपर एक तमाचा है कि उस पैगंबर इस्लाम की अहादीस, उसकी सीरत, उसके लिखे गए खुतूत की हिफाजत ऐसी हुई कि आज भी जब तकाबल होता है कि उलमाई सीरत ने, मुअर्रिखीन ने जैसे खत में तज़किरा किया, दरियाफ्त होने वाले खत में जरा बराबर शोशा बराबर भी कोई किसी किस्म की तब्दीली, कमी और बेशी नहीं है। इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी जिंदगी, आपकी हदीस मुबारका इंतहाई अमानत दयानत के साथ उलमाए किराम ने, मुहद्दिसीन इज़ाम ने, हज़रात सहाबा किराम ने उम्मत को हजूर की जिंदगी को पहुंचाया है। अलगरज वो खत जो दरियाफ्त हुआ 15 लाइनें हैं। तीसरी लाइन में दाएं तरफ से उसको चीरा आधे तक, फिर लंबाई में चीरा 10वीं लाइन तक ये फटन आ गई। लिखा है कि उस खत के आखिर में एक मोहर भी लगी है और उस मोहर के ऊपर
جب غور کیا کہ کیا لکھا ہے تو صرف را نظر آتی ہے. کیا نظر آتا ہے؟ را. یہ در حقیقت محمد الرسول اللہ، حضور کا سٹیمپ جو تھا وہ محمد الرسول اللہ کا نقش تھا. میں نے کہا تھا حضور نے جب دعوتی خطوط لکھے تو صحابہ نے مشورہ دیا اللہ کے نبی یہ بڑے بڑے جو ہے نا فرما رواں ہیں یہ اس خط کو پڑھتے نہیں ہیں جس کے اوپر مور نہ ہو، آپ مور بنائیے. حضور نے چاندی کی انگوٹھی بنائی اور اپنے لیے مہر بنائی جس میں لکھا گیا تھا محمد الرسول اللہ، نیچے محمد اوپر رسول، سب سے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا. تو حضور نے خط کے آخر میں اپنا مہر، اپنی سٹیمپ لگائی تھی. زمانہ گزر گیا، سیاہی مٹ گئی، لیکن لفظ را ابھی تک باقی ہے. لفظ را ابھی تک یہ دلالت کر رہا ہے حضور کی سٹیمپ کی تحریر ہے. اور یاد رکھیے چمڑے کے اوپر اگر سیاہی سے لکھا گیا ہو، اس کے اوپر اگر پانی بہہ جائے تو سیاہی مٹ جاتی ہے. اسی لیے وہ جو چمڑے پہ لکھا گیا حضور کا والا نامہ جو کسرا کے نام تھا، علماء نے غور کر کے پڑھا، اس کی تصویریں بھی جو ہے نا انہوں نے نکالی ہیں. انشاءاللہ میری سیرت کی کتاب آئے گی، اس میں میں نے اس کی تصویر انشاءاللہ میں لگاؤں گا کہ اس اصل خط کا دیدار لوگ کریں. تو اس میں اور جو کتابوں میں تذکرہ ہے خط کے جملے ایک ہیں. ہاں اتنا فرق ہے، بعض جگہوں پہ جملے مٹے ہوئے ہیں کیونکہ عرصہ ہو گیا ہے، شاید پانی وغیرہ بہہ گیا ہو، جملے مٹ گئے ہوں اور کچھ باقی رہ گئے ہوں، زمانہ گزر گیا ہے تو اس لیے ایسا ہوا ہوگا. سوال یہ ہے کہ یہ خط بچ کیسے گیا؟ اس ظالم نے جب اس خط کو پھاڑا ہوگا نا، نیچے پھینکا، تو یہ خط کیسے بچ گیا؟ وہ تو بڑے غصے میں تھا. کون اس کو سنبھالنے والا تھا وہاں پہ؟ علماء سیرت نے لکھا ہے حضور نے نجاشی کے نام جو خط لکھا، ہرقل کے نام جو خط لکھا، مکوکس کے نام جو خط لکھا، ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن حضور کی قدر کی، حضور کے قاصد کی عزت کی، ایمان نہیں لایا بہت سارے وجوہات کی بنا پر، دنیا کی لالچ میں، عہدے کے جانے کی وجہ سے، اقتدار کے جانے کی وجہ سے انہوں نے ایمان نہیں لایا. لیکن حضور کے خطوط کو انہوں نے محفوظ کیا اور بڑا خیال رکھتے تھے کہ خط جب تک باقی رہیں گے ہم بھی باقی رہیں گے. اس لیے نجاشی نے، مکوکس نے اور ہرقل نے اپنے ماننے والوں کو ان خطوط کی حفاظت کا حکم دیا تھا. لیکن کسرا سے تو یہ توقع نہیں ہو سکتی جو غصے میں حضور کے خط کو پاڑے، نعوذ باللہ حضور کی گستاخی کر کے حضور کو اپنا غلام کہے، اس سے کیسے توقع ہوتی ہے کہ اس خط کو محفوظ کرنے کے لیے آرڈر دے دیں. اب یہ خط کیسے پہنچ گیا، کیسے بچ گیا؟ تو یاد رکھیے اللہ اپنے پیغمبر کے خطوط کی حفاظت کے لیے اللہ نے عبداللہ بن حذافہ جیسا عاشق صادق کی تشکیل کی تھی. عبداللہ بن حذافہ نے اس خط کو، پھٹے ہوئے خط کو اٹھایا، بوسہ دیا، آنکھوں میں آنسو، واپس مدینہ منورہ پہنچے، آقا کے دربار میں حاضری فرمایا اللہ کے نبی اس ظالم نے، اس بدبخت نے آپ کے والا نامہ کو پھاڑ دیا ہے. چشمے تصور سے ذرا غور کیجئے، جب وہ پھٹا ہوا خط عبداللہ بن حذافہ نے اپنے جیب سے نکال کر رسول اللہ کو دکھایا، رسول اللہ کا کلیجہ زخمی ہو گیا، آپ کا دل زخمی. آپ رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، آپ کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن اس ظالم نے وہ کچھ کیا تھا، اتنی جو ہے نا حضور کی شان میں گستاخی کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرا کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. کسرا نے اپنا فیصلہ سنانے کے لیے یمن کے گورنر بازان سے کہا، کہو بازان جاؤ، یہ عرب میں جو محمد نامی ایک نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے،
اس نے میری طرف خط لکھا ہے، میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے، مجھے کہا ہے کہ اسلام قبول کر لو، مجھے کہا ہے اگر نہیں مانو گے تو تیرے ماتحتوں کا گناہ بھی تجھے ہوگا، جاؤ اسے گرفتار کر کے لاؤ، اگر یہ خوشی سے نہ آئے تو اس کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اسے میرے دربار میں حاضر کیجئے۔ اسے کیسی یہ ہمت ہوئی ہے کہ میری طرف اس طرح کے خط لکھ رہا ہے؟ بازان یمن کا گورنر ہے اور کسرا کی طرف سے گورنر ہے، تو بازان نے 50 آدمیوں کا ایک قافلہ تیار کیا اور 2 سینئر آدمیوں کو ان کا بڑا بنایا، ایک کا نام خرخسرا تھا، دوسرے کا نام بابویا تھا۔ بازان نے کہا کسرا نے یہ حکم دیا ہے کہ محمد رسول اللہ کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ اے خرخسرا، اے بابویا، آپ کی ذمہ داری ہے، یہ 50 آدمی آپ کے ساتھ ہیں، جاؤ اسے گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ، پھر ہم اسے کسرا کے دربار میں پیش کریں گے۔ بازان نے تشکیل کر دی، اسے کیا خبر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج رہا ہے یا اس کا لشکر خود گرفتار ہو رہا ہے؟ وہ تو ایسا محبوب ہے جو اس کی جان لینے جاتا ہے وہ اسلام لے کے آتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی اس محبوب چہرے کو دیکھ کر بہت ساروں نے کلمہ پڑھا، جان لینے گئے تھے، مارنے گئے تھے، گرفتار کرنے گئے تھے، متاثر ہو کے غلام بن کے آئے ہیں۔ 50 آدمی خرخسرا اور بابویا بڑے ہی جوش خروش میں جا رہے ہیں، ہم ابھی گرفتار کر کے لائیں گے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، حضور نے دیکھا یہ باہر سے آنے والے کچھ مہمان ہیں، کہا کیسے آنا ہوا؟ فوراً خرخسرا و بابویا نے کہا ہمیں ہمارے آقا کسرا نے بھیجا ہے، ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، یا تو خود سرنڈر ہو جاؤ، ہمارے حوالے کر دو ابھی جان، وگرنہ ہم زبردستی لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے، فرمایا جاؤ ابھی مہمان ہو، رات کو سٹے کرو اور ہم کرو، کل میرے دربار میں آنا ہے، کل میرے پاس آ جانا۔ صبح ہوئی، پھر آ گئے خرخسرا بابویا 50 آدمیوں کا وہ پورا ان کا جو ہے ایک لشکر۔ کہا ہاں محمد، تیاری ہو گئی آپ کی جانے کی؟ حضور نے پوچھا خرخسرا بابویا اور سب سے، کہا مجھے یہ بتاؤ تم لوگوں کی یہ بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور داڑھی چٹ پٹ، تمہیں اس کا حکم کس نے دیا ہے؟ کہنے لگے ہمارے آقا نے کسرا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لمبی لمبی مونچھیں رکھو اور داڑھی کو منڈواؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ مونچھوں کو منڈاؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ پھر کہنے لگے سنو، تمہارے بادشاہ کو، تمہارے رب کو آج کی رات اس کے بیٹے شیرویا نے جہنم واصل کر کے قتل کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے میلوں دور آدمی، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، یہ نبی ہے تو سچا ہوگا، کیسے کہہ دیا کسرا کو اس کے بیٹے شیرویا نے قتل کر دیا ہے؟ حضور نے فرمایا جاؤ، مجھے گرفتار کرنے آئے ہو، جا کے پتہ کر لو وہ جہنم واصل ہو گیا ہے، سنو اس کی سلطنت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہے گی۔ اور کہہ دیا بازان سے کہنا بازان اسلام قبول کر لو، مزے میں رہو گے، خوش رہو گے، سلامتی سے رہو گے، نہیں تو تیرا انجام بھی وہی ہوگا جو تیرے بڑے، تیرے حکمران، تیرے آقا کا ہوا ہے۔ بابویا اور خرخسرا اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آئے، گرفتار کرنے گئے تھے، واپس آئے کہ حالات کی تحقیق کر لیں۔ بازان کے پاس پہنچے،
یمن بازان سے کہا کہ وہ محمد تو یوں کہہ رہا ہے، اور کہا آپ کے آقا کو مار دیا ہے، ابھی یہ یمن ہی پہنچے تھے کہ اتنے میں کسرا کے بیٹے شیرویا نے اپنا لیٹر لکھ دیا بازان کو، کہا بازان آج سے میں ملک کا حکمران بن چکا ہوں، میں نے اپنے والد کو کسی جرم کی پاداش میں مار دیا ہے، آج سے میرا حکم چلے گا۔ بازان سے اس کے ساتھی کہنے لگے اس محمد نے ہی بھی کہا ہے کلمہ پڑھ لو، ایمان لاؤ، سلامتی میں رہو گے، نہیں تو تمہارا بھی وہ انجام ہوگا جو کسرا کا ہوا ہے۔ بازان نے اور اس کے ساتھیوں نے محمد الرسول اللہ کا یہ معجزہ دیکھ کر، محمد الرسول اللہ کا یہ معجزہ دیکھ کر سب نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور ایران اور فارس کی اکثریتی آبادی میں اسلام پھیل گیا۔ مسلمانوں، یہ وہ خط جو رسول اللہ نے کسرا کے نام لکھا تھا، اس کا متن کیا ہے، الفاظ کیا ہیں، اس میں اسباق کیا ہیں، میں ذرا آپ کے سامنے وہ پڑھتا ہوں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ الى کسرا عظیم فارس، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، از طرف محمد الرسول اللہ فارس کے حکمران کسرا کے نام، سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ، اس آدمی پہ سلامتی ہو، سلام ہو اس آدمی کو جس نے ہدایت کی پیروی کی، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لایا، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لایا۔ غیر مسلموں کو سلام جب کرو تو ایسے کر سکتے ہو، سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ، یہ کہا۔ پھر کیا کہا، واشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہا اے کسرا گواہی دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وانی رسول اللہ، اور جس بات کی گواہی دے دو کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، الی الناس کافۃ، قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے آخری پیغمبر ہوں، لینذر من کان حیا، تاکہ میں ڈراؤں ہر اس آدمی کو جو زندہ ہے، ہر اس آدمی کو میں ڈراؤں۔ حضور نذیر بن کے آئے، ڈرانے والے کہ جو نہیں مانے گا وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ فرمایا لینذر من کان حیا اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، سلامتی پا جاؤ گے۔ فإن أبيت فعليك إثم المجوس، اگر آپ انکار کرو گے تو آپ کے اوپر مجوسیوں کا گناہ ہے۔ مجوسیوں کا بھی حضور کے تمام خطوط میں آپ دیکھیں یہ جملہ ہے، ہرقل کو بھی لکھا، کسرا کو بھی لکھا، نجاشی کو بھی لکھا، مکوکس کو بھی لکھا، اگر آپ انکار کرو گے تو آپ کی عوام اور رعایا کا گناہ بھی آپ کو ہوگا۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا، جو آدمی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، جتنے لوگوں کے لیے رکاوٹ بنے گا، ان کا گناہ بھی اس کے سر پہ ہوگا، ان کا گناہ بھی سے ہوگا۔ جو ہدایت کا ذریعہ بنے گا، جس کی وجہ سے لوگ نمازی بن جائیں، دیندار بن جائیں اور صحیح مسلمان بن جائیں، جتنے لوگ اچھا عمل کریں گے سب کا ثواب ملے گا۔ اسی حضور نے فرمایا انکار کرو گے تو مجوسیوں کا گناہ بھی آپ کو ہوگا۔ یہ جو کسرا تھا، اس کی ریاست میں جو مذہب چل رہا تھا نا، یہ لوگ مجوس تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اور دو خداؤں کے قائل تھے، یزداں و ہرمن۔ یزداں و ہرمن کے قائل تھے، ایک خیر کا خالق اور ایک شر کا خالق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو اسلام کی دعوت جو دی، ایسے انداز میں دی کہ عقیدہ وثنیت، دو خداؤں کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر بہترین انداز میں رد ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا واشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی دے دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی الہ، کوئی خدا نہیں ہے،
دو خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے، اور کہہ دیا کہ آپ تو رسالت کے تصور سے ناشنا ہو۔ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور ایک علاقے کے لیے نہیں ہوں، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے میں رسول ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت ہونے والے خطوط آج دنیا میں موجود ہیں۔ دنیائی عیسائیت کے بڑے بڑے پوپ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ خط اوریجنل نہیں ہے، یہ خط اصلی نہیں ہے، اور اس لیے یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص علاقے کے نبی تھے، ایک خاص قوم کے نبی تھے، وہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ بھی عرب والوں کے لیے ایک مصلح تھے سابقہ پیغمبروں کی طرح، لیکن ان کی یہ بات یہ آج بالکل مردود اور رد ہے، کیونکہ وہ خط دریافت ہو گئے ہیں، اور جو حدیث و سیرت کی کتابوں میں لکھے ہیں ان میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ اور حضور کا یہ جملہ کسریٰ کے نام خط میں واضح لکھا ہوا ہے، کیا لکھا؟ فرمایا وَأَنِّي رسول اللہ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، کہ میں ساری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول و پیغمبر ہوں، خاص علاقے کا نہیں ہوں۔ حضور ہر زمان ہر مکان کے پیغمبر ہیں، باقی پیغمبر خاص خاص علاقوں خاص خاص قوموں کے تھے۔ یہ جو خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا اور کسریٰ نے جو ریئیکشن دیا، اور حضور کی بد دعا کے نتیجے میں پھر ایسے تباہ و برباد ہو گیا کہ بیٹے نے خود قتل کر دیا، اور بہت جلد ہی اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یزدگر کی موت پہ کسریٰ کی سلطنت کا خاتمہ ہو کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچی ثابت ہو گئی۔ حضور کے ان خطوط مبارکہ میں ہمارے لیے عبرت اور سبق کا بڑا پیغام ہے۔ کسریٰ کے نام جو خط لکھا، اس واقعے میں ایک سبق جو میرے اور آپ کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کے پاس آنے والے خرخسرہ، بابویا اور 50 آدمیوں کا جو لشکر تھا، ان کے چہروں پہ داڑھی نہیں تھی، مونچھیں لمبی تھی۔ کیا لمبی تھی؟ مونچھیں لمبی لمبی، داڑھی چٹ پٹ، اور عبداللہ بن خزافہ کے چہرے پہ مٹھی بھر داڑھی اور مونچھیں جو ہے وہ انہوں نے کترائی ہوئی تھی۔ اس سے میرے اور آپ کے لیے آئینہ سبق مل رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ داڑھی جو منڈوا رہے ہیں، داڑھی منڈوانے والے یہ کسریٰ پرویز، ایران کے حکمران کسریٰ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، اور جنہوں نے اپنے چہروں پہ داڑھی سجائی ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، سب کے چہروں پہ داڑھی تھی۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کی داڑھی نہ ہو۔ کیا آپ سوچ سکتے ہو کہ پیغمبر کی داڑھی نہیں ہوگی؟ جتنے صحابہ کرام گزرے ہیں سب کی داڑھیاں، جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں سب کی داڑھیاں، اور آج کا کمزور مسلمان بھی اپنا امام اسی کو بناتا ہے جس کی پوری داڑھی ہو۔ اگر میری داڑھی نہ ہو تو آپ اللہ کے لیے کہہ دو کہ آپ مجھے اس ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت دیں گے کہ اگر میں چٹپٹا ہوتا، میری داڑھی نہ ہوتی؟ تو جو میرے لیے آپ کا ایمان کہہ رہا ہے، تو میرا ایمان بھی یہ ہے، میری محبت بھی یہ ہے کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والے یہ محمد الرسول اللہ کے عاشق صادق ہوں، ان کے چہرے پہ داڑھی ہو، جب ان کے جنازے اٹھے تو ان کا چہرہ نورانی لگے، نہ کہ ان کے چہروں پہ نحوست ٹپک رہی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو آدمی فساد زمانہ کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، فرمایا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ 100 شہیدوں کا ثواب۔ یاد رکھیے جو داڑھی منڈا رہا ہے یہ اس گناہ کو عام گناہ سمجھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا واف اللہا،
दाढ़ियां बढ़ाओ और अपने अमल से उसकी हद भी बता दी कि एक कुब्जा और एक मुट्ठी बराबर दाढ़ी होनी चाहिए। ये हुजूर की भी सुन्नत है, सहाबा किराम की भी सुन्नत है। जो दाढ़ी मुंडाता है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को दुखाता है, ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को दुखाता है। इस आज की जुम्मे की वसादत से ये मैं कहना चाहता हूं कि चेहरा बनाओ हुजूर वाला। अल्लाह को नक्शों में सिर्फ हुजूर का नक्शा पसंद है, अल्लाह को स्टाइलों में सिर्फ हुजूर का स्टाइल पसंद है। अगर मैं और आप जितने नेक हों, हमारा चेहरा मोहम्मदी नहीं है, हमारा चेहरा मोहम्मदी नहीं है, तो क्या आप तवक्को कर सकते हो इस चेहरे के साथ हम आमना के लाल के हाथ से जामे कौसर पिएंगे? क्या इस चेहरे वाले को रोज़े महशर मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफात मिलेगी? क्या इस चेहरे वाला क़यामत वाले दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की दीदार करेगा? क्या दाढ़ी मुन्ने वाला क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार करेगा? ये ख्याल अस्त महाल अस्त जुनून, ये तो ख्याल है, ये पागलपना है। मैंने पहले भी एक मिसाल से यहां बात समझाई। अल्लाह को अपने पाक पैगंबर के तरीके महबूब है, बस। अल्लाह को एरे घेरे किसी के नक्शे पसंद नहीं है। आज दुनिया फैशनेबल हो गई है, आज मगरबी तहजीब के दिलदादा, हम इंडिया की फिल्में देखते हैं, हम यहूद हनूद की जो है ना वो प्रोग्रामात देखते हैं। मेरा नौजवान, हमारी मां बहनें आज उनके तौर तरीकों को, उनके लिबास को, उनकी वज़ाकता को, उनके तहजीब व तमद्दुन को आज अपना के अपने आप को फिर भी मोहम्मदी कह रहे हैं। इकबाल ने पहले से कहा था, वज़ा में तुम नसारा, वज़ा में तुम नसारा हो तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इसलिए मुसलमानों, किसरा परवेज और उसके साथियों की दाढ़ियां मुंडी हुई थी, मूछे इतनी लंबी लंबी जैसे मोटरसाइकिल के जो है ना हैंडल होते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा के चेहरों के ऊपर दाढ़ियां सजी हुई थी। तो दाढ़ियां सजाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे आशिक बन जाओ। इन खुतूत का दूसरा सबक मुझे और आपको ये है, देखो हुजूर ने ये खत लिखे ना, इससे ये ज़ाब्ता और सबक मिल रहा है कि हुजूर ने दावत दी है गैर मुस्लिमों को, मुस्लिमों को तो दावत देना, लोगों को दीन की तरफ बुलाना, ये जैसे नमाज फर्ज है ऐसे दावत और तबलीग का काम भी फर्ज है। आज मुसलमान कह रहे हैं, क्या अनपढ़, क्या लिखे पढ़े, क्या प्रोफेसर हो, क्या मौलवी, हम कहते हैं ये सिर्फ खास तबके तबलीगी जमात का काम है। नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं, आपके ऊपर नबूवत का दरवाजा बंद, आपके बाद कोई नबी नहीं है। अल्लाह ने अपने नबी से कह दिया, ओ दो इला सबील रब्बिक, अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को दावत दो। हम में से आज बहुत सारे दावत के काम को जानते तो हैं, अमलन करते नहीं हैं। और याद रखिए, पैगंबर दुनिया में आता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? लोगों को दीन पहुंचाना, लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना, ये पैगंबर की जिम्मेदारी है। मदारिस का क़याम, ये तो दावत व तबलीग के काम के लिए एक किस्म की जो है ना वो ट्रेनिंग स्टेशन है। हज़रत थानवी रहमुल्लाह फरमाया करते थे, मदरसा जो काम कर रही ऐसा है जैसे नमाज के लिए वुजू, वुजू के बगैर नमाज नहीं होती, ऐसे ही मदरसे ना हो तो दावत तबलीग का काम मुतासर होता है। लेकिन फरमाया नमाज वुजू के बगैर नहीं है। और सिर्फ कोई आदमी वुजू करके कहे बस यही काम है, ये भी गलत है। इसमें मेरे लिए भी सबक है कि सिर्फ पढ़ना पढ़ाना ही ये हुजूर की जिम्मेदारी नहीं है। हुजूर की जिम्मेदारियों में जहां पे ये काम था, लोगों को दावत देना दीन की, मुसलमान को भी दावत देना है। उस मुसलमान को जो गाफिल है, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो अल्लाह का नाफरमान है,
اپنے گھر سے دعوت کا آغاز حضور نے کیا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے جو جمعے کی نماز میں صف اول میں آ جاتے ہیں، صبح کی نماز میں دیکھیں ان کے نوجوان بچہ اور بچی کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ کیا ان کو دعوت دی ہے؟ کیا انہیں اٹھایا ہے؟ ایک دن اگر ناشتے کے بغیر میرا بچہ اور میری بچی اسکول چلے جائیں، ماں کی جو ہے نا دن کو اسے قرار نہیں آتا، یہ بیٹا اور بیٹی یہاں پہ سوئے ہوئے ہیں، اس نے نماز کی دعوت نہیں دی، دین کے ساتھ کھلواڑ ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری شادی بیاہ میں، لیکن ہمارے اوپر جو نہیں رہتی، ہم کہتے ہیں علماء کا کام ہے بس نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضور کے یہ دعوتی خطوط کا سبق یہ ہے، ہم نے اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کرنا ہے، پڑوس سے پھر کام کرنا ہے، پھر محلے سے، پھر اس کے بعد اس مسلمان کو بھی دعوت دینی ہے جو مسلمان تو ہے لیکن متردد ہے، اسلام کے بارے میں شکوک شبہات ہیں، اس کے شکوک شبہات دور کرنے ہیں۔ ہم نے پھر غیر مسلم کے سامنے بھی جا کر کلمہ حق کہنا ہے، اسے بھی دین کی طرف بلانا ہے۔ یہ دعوت کے مختلف دائرے ہیں، ان میں ہم نے کام کرنا ہے۔ لیکن آج کا نادان کوئی کہہ دیتا ہے یہ تبلیغ جماعت والوں نے بستر اٹھا کے یہ مسلمان کو مسلمان کرنے آ رہے ہیں اور یہ امریکہ والوں کے پاس نہیں جاتے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں مسلمان، تو ذرا اپنے گریبان میں جان، تو پہلے صحیح مسلمان ہو جا کے ان کے پاس چلے جائے۔ آج کے مسلمان کو اگر کافروں کے سامنے میرا کردار پیش کیا جائے، میری زندگی اس کے سامنے رکھی جائے، میری تجارت، میرے لین دین، میری معاشرت، تو غیر مسلم بھی کہے گا کہ یہ جو مسلمان ہے اس سے میں غیر مسلم ٹھیک ہوں۔ اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے یہ خطوط کہہ رہے ہیں خود اپنے آپ کو پہلے اعمال صالحہ سے، ایمان سے سجا لو، پھر پوری دنیا میں محمد الرسول اللہ کی دعوت والے کام کے لیے اٹھ جائیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔